میرا خون کا کوئی رشتہ نہیں ہے، میرا سگا بھائی وہ ہے جو اللہ کے رسول پر ایمان لاتا ہے. یہ برادرہڈ تھا، یہ وہ مواقعات تھی. اس کا تاکید فرمائی حضور نے ایک اسلامی معاشرے میں خطبہ حجۃ الوداع میں، اور ساتھ ساتھ بہت واضح فرما دیا کہ تم اپنے معاشرے میں سوشل ایکسپلائٹیشن، اکنامک ایکسپلائٹیشن، یعنی آج کی زبان میں اگر ہم اس کو مفہوم بیان کریں تو وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنا، تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری پراپرٹی سب حرام ہے ایک دوسرے کے اوپر. خبردار ظلم اور زیادتی سے اس کو نہ لوٹنا، ظلم اور زیادتی کے ساتھ اس کو نہ لینا جب تک مسلمان بھائی تمہیں اجازت نہ دے. دیکھیے ربا کے نظام کی بنیادی ایکسپلائٹیشن کے اوپر ہے، ہر چیز کا یہاں خاتمہ کیا گیا. اور اس کے بعد عورتوں کے حقوق، یعنی وومن رائٹس کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں حجۃ الوداع میں، ہم اس کا ذکر اس لیے کریں گے کہ ہمارے اسلامک اکنامک سسٹم میں اس کا بہت بڑا رول ہے. عورتوں کو جو وراثت کا حق دیا گیا ہے، عورتوں کو جو پراپرٹی رائٹ دیے گئے ہیں، عورتوں کو جو اپنے کاروبار کرنے کی اجازت دی گئی ہے، تو عورت کی پہلی وائف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سیدنا خدیجہ رضی اللہ عنہا تاج خاتون تھی. یہ تمام رائٹ، لیکن اس کی تاکید دیکھیے، کیونکہ وہی بات ہم کر رہے ہیں کہ معاشروں میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اتنی گہری بدی ہوئی ہوتی ہیں، اتنی گہری ہوتی ہیں کہ ان کو نکالنے میں وقت لگتا ہے، اوور نائٹ نہیں ہوتا یہ سارا کام. 23 سال کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اور ایک اس جد و جہد مسلسل کے بعد آخر میں جن باتوں کی آپ بار بار تلقین اور تاکید فرما رہے ہیں، یہ تو تاکید ہے. ربا تو آپ نے باقاعدہ نظام جاری تھا، آپ نے ختم کروایا، آپ نے فائنلی کینسل کیا اس کو کہ آج کے بعد تمام جاہلیت کے سود معاف کیے جاتے ہیں، ختم کیے جاتے ہیں. جیسا کہ آپ نے ایک طرح سے چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ کولیکٹو بینیفٹ ٹو سوسائٹی از مور امپورٹنٹ دین دا بینیفٹ ٹو این انڈیویجل، وچ ٹیکس می ٹو کیپٹلزم اگین. اس لیے کہ کیپٹلزم کی بنیاد ہے پروفٹ انسینٹو پہ. وہ انسینٹو یا وہ فلاسفی جو کہلاتی ہے کہ آپ ٹریڈنگ میں یا کسی بھی چیز میں اگر اپنے ذاتی بینیفٹ کو پہلے دیکھو گے تو اوور آل سوسائٹی بینیفٹ زیادہ کرے گی. اس کو اگر ہم کاؤنٹر پلیس کریں اکنامک سسٹم کے ساتھ، ہم آپ کو بتائیں گے. دیکھیے جیسے وہی ہم عرض کر رہے ہیں کہ ہم اب کمپیرزن بھی کریں گے. ہم آگے جا کے یہ کمپیرزن کریں گے کہ ایک کیپٹلسٹ اکانومی اور ایک اسلامک اکانومی میں کمپیرزن کیا ہے، انسٹرومنٹس کیا کیا ہیں، فرق کہاں پہ آتا ہے. بات ہم اپنی ٹرمینیٹ کر رہے تھے خطبہ حجۃ الوداع پہ، جو چارٹر آف ہیومن رائٹس اینڈ ڈگنیٹی، کسی کالے کو گورے پہ فضیلت نہیں ہے، کسی گورے کو کالے پہ فضیلت نہیں ہے، بنیاد تقویٰ کے اوپر ہے. تقویٰ ایک اسپرچل کانسیپٹ ہے، ایک روحانی کانسیپٹ ہے. دیکھیے جو کانسیپٹ دیا گیا ہے اس معاشرے میں، جو پیرامیٹرز اور آؤٹ لائن دی گئی ہے ایک ایسے معاشرے کی کہ جہاں پر ایک اسلامی نظام ہوگا. اسلامی اکنامک سسٹم ایک معاشرے سے آئسولیشن میں نہیں اپلائی کیا جا سکتا، وہ ایک ایسے معاشرے میں اپلائی کیا جا سکتا ہے جو ایک اسلامی معاشرہ ہو، وہ ایک ایسا معاشرے میں جو ایک روحانی معاشرہ ہو، ایک ایسا معاشرہ ہو کہ جہاں پر لوگ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احکامات کو ماننے پہ تیار ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ بٹس اینڈ پیسز میں ہم کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس، کچھ رولز ریگولیشن اپلائی کر دیں اور اس کو کہیں کہ ہم نے اسلامی اکنامک سسٹم نافذ کر دیا یا ہم نے شریعت نافذ کر دی. ایک اب ہم کے جو جسٹ اور اکنامک اور اسلامک مانیٹری پرنسپل اور مانیٹری سسٹم ہے اس کے پیرامیٹرز کیا ہیں، ابھی ہم اس پہ بات کرتے ہیں. دیکھیے جو کور کانسیپٹس ہیں، جو بنیادی کانسیپٹس ہیں کہ جسٹ اسلامک اکنامک سسٹم کے جس کے نتیجے میں معاشرے میں کیا ہوگا، جو آئیڈیل رول ماڈلس ہیں وہ کیا ہیں. سب سے پہلی بات کہ وہ ایک روحانی معاشرہ ہوگا. اس معاشرے کے لیڈرز رول ماڈلز ہوں گے، اس معاشرے کے لیڈرز اس کے اعلیٰ ترین انسان ہوں گے. اس معاشرے کی جو قیادت ہوگی یہ وہ ہوگی کہ جو ایک محبت کرنے والے شفیق باپ کی طرح پورے معاشرے کی ذمہ داری اٹھائے گی. یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے جسم پہ اگر 2 چادریں آ جاتی ہیں تو ایک گڑیا بھی سوال کر سکے گی کہ ہم سب کو ایک چادر ملی ہے تو آپ کو 2 چادریں کہاں سے ملی ہیں. یہ وہ امیر ہوں گے اس ریاست کے، یہ وہ امیر ہوں گے اس مکمل اسلامک نظام کے کہ جب چراغ جلا کر رات کو کام کر رہے ہوں اور ان کا ملازم آ جائے تو پہلے ملازم سے وہ یہ پوچھتے ہیں کہ ذاتی کام ہے یا سرکاری کام ہے، اور اگر ذاتی کام ہے تو چراغ بجھا دیتے ہیں کہ یہ چراغ مجھے سرکاری کام کے لیے دیا گیا تھا. جہاں ایمانت کا دیانت کا یہ معیار ہوگا وہ مکمل طور پر ہم اس اسلامی معاشرے کو کہیں گے کہ یہ اب اسلامی سوسائٹی اس قابل ہے کہ اسلامک اکنامک سسٹم کے تمام اثرات اور ثمرات اور اس کے تمام پھل سمیٹ سکے. جو سب سے کور کانسیپٹ اس معاشرے کا ہے، یاد رکھیے گا، حرام اور حلال کا کانسیپٹ ہے. ہم مسلمان بہت زیادہ ڈائریکشن کانشیس لوگ ہیں. ہمارے یہاں صرف شراب اور سور حرام نہیں ہے، آٹا، دال، روٹی، چاول، گندم بھی حرام ہے اگر حرام رزق سے خریدا گیا. ہمارے معاشرے میں ایک ایسے معاشرے میں جس میں لوگ حرام چھوڑنے پہ تیار نہ ہوں، ایک ایسے معاشرے میں جس میں لوگوں کا رزق حلال اور حرام کی پرواہ نہ کرتے ہوں، ایک ایسے معاشرے میں کہ جہاں پر لوگوں کے سورسز آف انکم ڈیفائن نہ ہوں، ایک ایسے معاشرے میں کہ جہاں پہ لوگ اللہ کے دیے ہوئے ایمانت کو خیانت سمجھ کے خرچ کرتے ہوں،
وہ معاشرہ اس کے بعد اگر وہ یہ کہے کہ ہم اسلامک اکنامک سسٹم قائم کریں گے تو یہ ممکن نہیں ہے اس کے لیے. لہٰذا سب سے پہلے جو بنیاد ہے اسلامی معاشرے کی, جیسے ہم نے کیا کہ وہ ایک روحانی معاشرہ ہوتا ہے. لیکن جیسا کیا یہ آئیڈیل اسٹیٹ آف افیئرز حاصل کی جا سکتی ہے ایسی سوسائٹی جہاں دیانتداری ہو, آنےسٹی ہو, ایک دوسرے کا خیال, ایک دوسرے کو پرائرٹی پہلے دی جائے, اور سوشل بینیفٹ جو کلیکٹو ہو سوسائٹی کو پہلے دیکھا جائے؟ بات چونکہ یہ تاریخ میں پہلے ہمیشہ ہوتا رہا اور ہو چکا ہے. سو وی ہیو ایگزامپلز, جیسے ہم نے ایسا کیا آپ کو کہ یہ پورے معاشرے ہمارے پاس موجود ہیں. یہ جو خلافت عثمانیہ تھی, اندلس کی مسلمان حکومت تھی, مسلمانوں مدینے کی ریاست تھی, بڑی بڑی مسلمان ریاستیں اور بنائی گئی ہیں. یہ تمام ریاستیں انصاف پہ عدل پہ قائم تھی. معاشروں کے اندر ربا اور سود کا نظام نہیں تھا. معاشروں کے اندر جو کرنسی جاری ہوا کرتی تھی وہ ریئل ویلتھ پہ چلا کرتی تھی. معاشروں میں ایکسپلائٹیشن کا نظام نہیں تھا, عدل تھا, انصاف تھا. یہ آئیڈیل رول ماڈلز ہیں جو ایک اسلامی معاشرے کی تمام خد و خال بتائیں گے. دیکھیے, جو میڈیم آف ایکسچینج ہے ایک اسلامی معاشرے میں, اٹ ہیز ٹو بی ریئل ویلتھ. اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. پیپر کرنسی جو آج کل جاری ہے, جس کے پیچھے کچھ نہیں ہے, جو فیک فراڈولنٹ فیٹ کرنسی ہے, اس کی بیسس پر اس کے اندر رہتے ہوئے کسی قسم کا کوئی اسلامک سوشل آرڈر قائم نہیں ہو سکتا. جی جیسا ویل کنٹینیو آن دس تھنگ, بٹ بفور دیٹ وی ہیو ٹو گو آن اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ویئرز. جیسا ہمیں ہائی لائٹ کر رہے ہیں وہ پرسپٹس آف دا اکنامک سوشل اینڈ اکنامک سسٹم جو اس کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں کیپٹلسٹ نظام سے. جیسا پلیز ٹو کنٹینیو. آپ کی بات دیکھیے, اسی کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ ہمارا جو کچھ اب ہم بتا رہے ہیں آپ کو, یہ اسلامک سوشل آرڈر, اسلامک اکنامک آرڈر کی شکل ہے. اس کا کیپٹلزم سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے. بنیادی ڈفرینس بالکل بنیاد ہے, فرق ہے یہاں پہ, کیونکہ اس کی بنیاد ربا پہ ہے, ہماری بنیاد تجارت پہ ہے. اس کے اندر اسے ایک اسلامی معاشرے میں سرکولیشن آف ویلتھ ود ان دا سوسائٹی اشور کی جاتی ہے. ہمارے ہاں یہ لازم ہے اشور کرنا, حکم ہے احادیث مبارکہ میں کہ دولت کو چند ہاتھوں میں جمع مت ہونے دو. کیپٹلسٹ سسٹم کی بنیاد اس بات پہ ہے کہ چند لوگ اس پورے نظام کو کنٹرول کریں. ہمیں واضح طور پر اس میں حکم ہے کہ کوئی سینٹرل کنٹرول دولت کے اوپر نہیں ہو سکتا. یعنی حتیٰ کہ حکومت بھی سینٹرل کنٹرول دولت پہ نہیں رکھ سکتی, کیونکہ معاشرے میں دولت اس طرح ڈسٹریبیوٹڈ ہوتی ہے, ریئل ویلتھ ڈسٹریبیوٹڈ ہوتی ہے کہ انسان آزاد ہوتے ہیں. یعنی اگر ایک ریئل ویلتھ ہوگی اور ایک کسان کے پاس بھی اپنی سونے کی چٹیاں موجود ہیں, تو حکومتیں آئیں یا حکومتیں جائیں. سو دس از ویری امپورٹنٹ. صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سینٹرل اتھارٹی یا سینٹرل انسٹیٹیوشنز لائک دا گورنمنٹ, دا اسٹیٹ بینک, یہ غیر ضروری ہے اسلامک سسٹم؟ ہم آپ کو ایکسپلین کریں گے, غیر ضروری نہیں ہے, لیکن جس طرح آج نافذ ہیں یہ غیر ضروری ہے, جس طرح آج نافذ ہے یہ حرام ہے. ہمارے پاس ٹوٹل آلٹرنیٹ موجود ہیں. ہم آپ کو پہلے صرف ایک آئیڈیل انوائرمنٹ دکھا رہے ہیں کہ جو ہم نے اچیو کرنا ہے. ایک ایسا معاشرہ جس میں ربا نہیں ہے, ایک ایسا معاشرہ جس میں ریئل ویلتھ ہے, ایک ایسا معاشرہ جس میں اکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے, ایک ایسا معاشرہ جس میں انکم ٹیکس نہیں ہے, جس میں سیونگز ٹیکس ہے. کیپٹلسٹ سسٹم کی بنیاد انکم ٹیکس کے اوپر ہے, ہماری بنیاد سیونگز ٹیکس کے اوپر ہے, زکات کے اوپر. زکات سیونگز پر ٹیکس ہے, انکم پہ نہیں ہے. ایک ایسا معاشرہ جس کے اندر فیول ریسورسز, واٹر ریسورسز اور انرجی ریسورسز اور پبلک انٹرسٹ کے جو ریسورسز ہیں وہ پرائیویٹائزیشن نہیں کی جا سکتی, پرائیویٹ ہینڈز میں نہیں دیے جا سکتے. اسلامک سوسائٹی کی یہ فنڈامنٹل پیرامیٹر میں سے. کیپٹلسٹ اکانومی میں انہوں نے سوائے آکسیجن کے پریکٹیکلی ہر چیز پرائیویٹائز کر دی ہے دنیا میں آج. یعنی ملکوں میں حال یہ ہے کہ لوگوں کو پانی خریدنا پڑتا ہے اپنے گھر میں پینے کے لیے. جی جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ نیچرل ریسورسز اور پبلک پراپرٹی ان اسلام, یعنی کہ سوسائٹی کی کلیکٹو اونرشپ ہے ان کے اوپر, کیا اس کی ہمیں اسلام میں کوئی ایگزامپل ملتی جی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوبصورت حدیث مبارکہ ہے اس حوالے سے, جس میں اس پبلک پرائیویٹ پراپرٹی کی ساری ڈسٹریبیوشن ڈیفائن کر دی گئی ہے. اور اس کا مفہوم حدیث شریف کا یہ ہے کہ آگ, پانی اور نیچرل ریسورسز, پاسچرز جو ہیں, یعنی آگ کا مطلب ہے فیول ریسورسز, پانی کا مطلب ہے واٹر ریسورسز, اور پاسچرز کا مطلب ہے پبلک پراپرٹی, وہ جو عوام الناس کے رفع عام کے جو علاقے اور ادارے ہیں وہ تمام کے تمام اسٹیٹ پراپرٹی میں رہیں گے, پرائیویٹائز نہیں کیے جا سکتے. یہ حدیث مبارکہ نے اس کو بڑا کلیئرلی ڈیفائن کیا ہوا ہے. اور دیکھیے اگلا جو ایلیمنٹ ہے ایک اسلامک جسٹ سوسائٹی کا ہے کہ یہ لینڈ ڈسٹریبیوشن, لینڈ ریفارمز, یعنی یہاں پر زمین کی تقسیم, زمین کے حوالے سے رولز اینڈ ریگولیشنز, ایگریکلچر لینڈ کے حوالے سے قوانین, وراثت کی تقسیم, یعنی جو انہیریٹنس اور پراپرٹی رائٹس ہیں وہ اتنا کلیئرلی ڈیفائنڈ ہیں. کیپٹلسٹ سسٹم میں قطعاً وہ رول ریگولیشنز ہیں ہی نہیں. اور اس کے بعد سوشل جسٹس اینڈ فوڈ سیکیورٹی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان کہ دجلہ کے کنارے اگر ایک کتا بھی مارا جاتا ہے تو عمر رسپانسبل ہیں,
یعنی ایک سوشل جسٹس اور سوشل سیکورٹی کا جو معیار سیٹ کر دیا گیا ہے وہ اتنا آئیڈیل ہے کہ آج کل کے فائنسٹ اکنامک سسٹم بھی اس کی کوئی مثال پرزینٹ نہیں کر سکتا. اور گورننس کا بھی اسٹینڈرڈ. اینڈ خلیفہ از ریسپانسبل فار ایچ اینڈ ایوری ایلیمنٹ ان دی اسٹیٹ. چاہے کتا اور جانور کیوں نہ ہو, اس کی ریسپانسبلٹی بھی ریاست کی اور خلیفہ کی ہے کہ اس کے ساتھ ظلم و ستم نہ کیا جائے. اور سوشل جسٹس, انصاف, عدل, اس لیول پر انصاف کہ خلیفہ وقت کو بھی کٹہرے میں بلایا جا سکے, اس لیول پر انصاف کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ایک پرجلال خلیفہ کو بھی ایک بڑھیا سوال کر سکتی ہے کہ عمر یہ 2 چادریں آپ کہاں سے لے کر آئیں. دیکھیے ان میں سے ایک ایک بات جو ہم نے ڈیفائن کی ہے یہ براہ راست ٹکراتی ہے زائنسٹ کیپٹلسٹ اکنامک سسٹم سے, یہ براہ راست ٹکراتی ہے کمیونسٹ اور سوشلسٹ اکنامک سسٹم سے. ہمارے پاس جو اکنامک سسٹم ہے وہ ایک اتنا آئیڈیل رول ماڈل ہے, اس کی مثالیں پوری تاریخ میں ہمارے امپلیمنٹ کی جا چکی ہیں کہ ہمیں قطعاً کوئی حاجت نہیں ہے کہ ہم مشرق سے یا مغرب سے, لا شرقیہ ولا غربیہ, نہ ہم ایسٹ سے نہ ویسٹ سے, ہمیں کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کوئی چیزیں بورو کریں یا اڈاپٹ کریں. ان میں اگر کوئی اچھی بات ہے ان کے سسٹم میں تو وہ انہوں نے اسلامک اکنامک سسٹم سے ڈرا کی ہے, مشرق اور مغرب دونوں طرف. لہذا آج ہم نے جو ایلیمنٹس ڈسکس کیے ہیں ہم کچھ پیرامیٹرز آپ کو بالکل واضح کرتے ہیں کہ اس معاملے کو ہم تیز نہیں چلائیں گے. جیسے ہم نے کہا اگلے 2-3 پروگرام ہمارے ان ایشوز کو ڈسکس کریں گے. آج ہم نے صرف فلسافیکل ڈائمینشن ڈسکس کی ہے. ہم نے کچھ پیرامیٹرز آپ کو بتائے ہیں کہ کیپٹلسٹ اکانومی اور اسلامک اکانومی کے درمیان کمپیرزن کیا ہے. ہم نے ان حالات اور واقعات کا تجزیہ کیا ہے کہ آج ہم جن حالات اور واقعات میں ہیں یہ انپریسیڈنٹڈ واقعات ہیں, انپریسیڈنٹڈ حالات ہیں. اس کی مثالیں اس سسٹم کو تباہ کرنے کی یا اس کو توڑنے کی یا رسپانس ڈیولپ کرنے کی مثالیں ہم کو تاریخ میں نہیں ملیں گی, کیونکہ یہ سسٹم خود پہلی دفعہ قائم ہوا اور اس کے لیے رسپانس ہم کو خود آج کل کے حالات, آج کل کی صلاحیتوں اور آج کل کی جو مسلمانوں کی صلاحیت اور کیپیسٹی ہے اس کے مطابق ہم نے رسپانس ڈیولپ کرنے. اس انوائرمنٹ کو سمجھتے ہوئے انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں ہم آپ کو کفر کی سینٹر آف گریوٹی دکھائیں گے, یعنی ہم وہ ایلیمنٹس آپ کو بتائیں گے جس پر کفر کی بنیاد ہے. اور اگر آپ نوٹ کریں کہ ہم نے پروگرام کیے ہیں ان میں جو ہم نے ڈائگنوسس کیا ہے اسی ڈائگنوسس میں اس کا حل موجود ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر وہ پیپر کرنسی جاری کرنا چاہتے ہیں تو ہم گولڈ اور سلور کوائنس کی بات کریں گے, اگر وہ بینک کی بات کرتے ہیں تو ہم بیت المال کی بات کریں گے, اگر وہ دولت کو چند ہاتھوں میں جمع کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہم دولت کی مساوانہ تقسیم کی بات کریں گے, اگر وہ اس کی بات کرتے ہیں کہ ہر چیز پرائیویٹائز کر لی جائے تو ہم ہر چیز کو اسٹیٹ ریسورسز, اسٹیٹ پراپرٹی میں لے کر جائیں گے. ہر اس ایلیمنٹ کو جس کو ماڈرن کیپٹلسٹ سسٹم امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہے ہم نے اس کا رسپانس ڈیولپ کرنا ہے جو کہ فارم ہوگا ایک اسلامک سوسائٹی میں, جو کہ فارم جب ہو جائے گا تو ایک پھر ہم کہہ سکیں گے کہ ہم نے ایک جسٹ اکویٹیبل انصاف کے مطابق مبنی قرآن و سنت کے مطابق ایک اسلامک سوشل آرڈر کریٹ کیا. یاد رکھیے گا اسلامک اکنامک سسٹم آئسولیشن میں نہیں قائم ہوگا, وہ ایک اسلامک سوشل آرڈر کے اندر ایک حصہ ہے اس کا, جس میں سوشل جسٹس بھی ہے, جس میں عدل بھی ہے, جس میں انصاف بھی ہے, جس میں عدالتیں بھی کام کریں گی, جس کے اندر ڈیفینس اینڈ سیکورٹی پالیسی بھی شامل ہوگی. کیونکہ جب آپ اس نظام کو قائم کرنے کی کوشش کریں گے آپ پر جنگیں مسلط ہوں گی, آپ پر لو انٹینسٹی کانفلکٹس بھی ہوں گی, ہائی انٹینسٹی کانفلکٹس بھی ہوں گی, آپ میں انسرجنسی سے بغاوتیں بھی برپا کی جائیں گی, آپ میں تختے بھی الٹے جائیں گے, جیسے ہم نے عرض کیا کہ ان کی ذہنیت فرعون کی ہے. یہ جب یہ تھریٹ دیکھیں گے کیونکہ کسی جگہ ایک اسلامک رول ماڈل قائم کر دیا گیا, یاد رکھیے پھر پوری دنیا اس کو فالو کرے گی. اور جس لمحے یہ اور اگر یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو یہ ان کے پورے نظام کو خطرہ ہے. اور اسی فرعون کی طرح جس فرعون کو یہ نظر آ گیا تھا کہ ایک بچہ میرے نظام کو تباہ کرے گا تو اس نے لاکھوں قتل کروائے تھے, یہ اپنے اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے بے دریغ جنگیں برپا کرواتے ہیں. ہم ان کی تاریخ دیکھ چکے ہیں اور یہ آئندہ بھی کروائیں گے. تو ان سارے خطرات کے ہوتے ہوئے ہم نے ریسپانسز ڈیولپ کرنے اور ہمارے پاس چوائس کوئی نہیں ہے, وی ہیو نو چوائس. ہم انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں کانسیپٹ آف اسلامک بینکنگ کی بھی بات کریں گے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوگا جس کو ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے. دیکھیے آج کل ہر طرف یہ بہت تکلیف دہ امر ہے, یہ ہمیں بہت تکلیف دیتی ہے یہ بات کہ اسلامک بینکنگ کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے. ہم بالکل واضح کر چکے ہیں یہ بات ہے کس طرح یہ زائنسٹ بینکنگ سسٹم چلتا ہے, کس طرح پیپر کرنسی بیسڈ ہے, یہ کس طرح فریکشنل ریزرو پہ یہ کام کرتا ہے, کس طرح اس کی پیپر کرنسی کو ڈیویلیو کرنا اس کفر کے نظام کا ایک طریقہ ہے, مسلمان ریاستوں کو مسلمان اکانومیز کو تباہ کرنا, لوگوں کو تباہ برباد کرنا. اس سارے کفر کے نظام میں